رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں قرآن کلاس کے وجہ سے 3 بنیادی باتیں قرآن ہمارے بنیادی مسائل اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کے بارے میں بات ہماری چل رہی کافی عمر سے. پچھلے سبق کو دلا کے اللہ سب کو دلا کے انشاءاللہ بات کو جلدی ختم کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے دیکھا قرآن کے جو جس زبان میں ہم قرآن عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کے حروف کی تعداد میں پتہ چلی. تو ہم نے کتنی بتائی کتنی تعداد حروف کی 29 حروف. ٹھیک ہے 29 حروف کا عربی ہے. اس کی حرکات کتنی ہے کوئی ادھر سے بتائے جی 3 حرکات ہے. کوئی بھائی کو بیچ میں بتا دیتے ہیں سوال جو آپ کی شکل میں ذرا بات یہ نشین اچھی طرح ہو جاتی ہے. حرکات 3 کون کون سی ہیں کوئی ادھر سے کو بتا سکتے ہو. چلے آپ بتا سکتے زبر زیر پیش 3 حرکات ہیں عربی میں اور جس پر کوئی چیز نہ ہو زبر زیر پیش نہ ہو تو ساکن یا جزم کہتے ہیں. تو ہم یہ 3 حروف پہلے ترجمے جو آسان ہے اگلا حرف جو نا ہم نے وہ اس کو پڑھا تھا. تو یہ پہلا جو حرف ہے یہ کو پڑھ کے بتائے جی الف. اس کو کیسے پڑھیں گے نہیں زبر زیر پیش کے ساتھ کیسے جب زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او اور زبر زیر پیش نہیں ہوگا تو الف ہوگا. اس باب کو کوئی بھائی ادھر سے پڑھ کے بتا دیں کوئی ادھر سے پیچھے سے چلے آپ بتا دیں. بازر باب بازر بھی با پیش بو با بھی بو. یہ تا کو پڑھ کے ادھر سے بتا دیں آپ تو ہاں تا 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 تی تا پیش بو. اور وہ کون سی غلطی ہے جو عربی میں ہم عام طور پر جس حرکت کی کرتے ہیں وہ زیر کی غلطی کر رہے ہیں. اس کی ہم نے اپنی دیکھنی ہے کہ جہاں پر غلطی اس کو درست کرنا ہے. یہ چوتھا حرف ہم نے شروع کیا تھا اس کو کہا تھا اس پر ہم نے غور کرنا پڑتا ہے اس کی ادائیگی ہماری غلطی ہے. ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کہا اس کو لا کرنا تا 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 تی تا پہ تو تا تی لو. ہم نے سا سی سو نہیں کہا ہم کہتے ہیں سا سی سو. یہ سا سی سو نہیں ہے تا تی سو. 3 حروف قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں. ان کو ہم نے کہا تھا ہم پڑھتے ہیں اس کو اسمن پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اسمن یہ اسمن اسمن سین کی بات نہیں آتی ہے. آگے سما سما ہم پڑھتے ہیں سما. آگے ایک تیسرا ہے سما ہم پڑھتے ہیں سما یہ سما سما. یہ ہم نے دیکھا تا تی سو. سی ٹی کی یا سی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اس کو قرآن میں یہ حروف بار بار دہرائے جاتے ہیں. ان کی پریکٹس جب تک گھر جا کر نہیں کریں گے یہاں پر سن کر گھر جا کر اس کی پریکٹس نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آگے ہم نے کہا مسائل میں آج انشاءاللہ اس کو آخری دفعہ دہرا کے اگلا سبق انشاءاللہ لے کر چلیں گے. ہم نے کہا وضو اور غسل لفظ وضو اور غسل. وضو اور غسل کا اپنا طریقہ جو بتا دیں غسل کا طریقہ بتا اس میں وضو آ جائے گا. کوئی بھائی کوئی بچہ کوئی طرح کو بتا دے باپوں کی طرح یاد آنے کے لیے کوئی بتا سکتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کوئی نہیں. چلے میں ہی کر دیتا ہوں میں دوبارہ بتاتا ہوں. میں نے کہا تھا غسل میں 3-4 بنیادی باتیں آپ نے ذہن نشین کرتی ہیں. پہلے یہ ہے کہ جہاں پر گندگی لگی ہو اس کو صاف کرنا پہلا. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے آپ نے جو نماز والا وضو ہے نا وہی آپ کو وضو جو ہے نا غسل میں کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے ہاتھ دھونے آپ نے یہ انگلی کا خلال کرنا ہے پوری کرنی ہے غرارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے. اس ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ہے. انگلی اگر استعمال کرنی ہے تو یہ والی انگلی صاف کرنی ہے. چہرہ دھو لینا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اور داڑھی کا خلال کر لینا ہے. بالوں کو بھی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اس طرح یہ بھی بالوں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. سر کا مسا کرنا ہے ایسے لے کے جانا ہے اسی طرح ہی واپس آ جانا ہے. اور یہ انگلی جو ہے نا یہ آپ نے کان کے اندر پیر کرنی ہے اور یہ انگوٹھا کان کے پیچھے. اس طرح آپ نے پاؤں دھو کر یہ انگلیوں کا خلال ایسے کسی انگلی سے کے ساتھ آپ نے کر لینا تو یہ آپ کو ہو جائے گا وضو. دو پہ تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ سر کے بالوں کو اچھی طرح گیلا کر لینا ہے. پھر بالٹی سے نہا رہے ہیں یہ شاور کے ساتھ سارے جسم کو گیلا کرنا ہے آپ کو غسل. یہ اسی میں وضو کا طریقہ بھی آ گیا غسل بھی آ گیا. یہ بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم سیکھیں تاکہ ہماری عبادات ہیں اس کی جو شروط ہے ان میں سے یہ بنیادی شرط ہے جو وضو اور غسل ہمارا درست ہے. اگلی بات میں کہا اللہ کا تعارف اور اس میں توحید الوہیت کے بارے میں بات کر رہے تھے. اللہ کے ولی جو اللہ کے دوست ہیں ان کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے زندگی میں ان کے فوت ہونے کے بعد اور یوم محشر میں کیا ہوگا اس کی بات ہوئی تھی.
دوسرا میں نے آسان سا بتایا اصال ثواب. اصال ثواب میں اگر 3 ہے جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے اس کی نیک اولاد کو کام اچھا کرے اسے ثواب پہنچے گا. اگر وہ کوئی علم چھوڑ گیا کتاب کی شکل میں یا لوگوں کی رہنمائی کر گیا وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس کو اصال ثواب پہنچے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ رفائی کام کر گیا وہ پانی لگا گیا ٹیوبل زمین کھدوا گیا ٹیوبل لگوا لیا ایسا کوئی کام جو لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں جو کسی کو ثواب پہنچے گی. اس سے زیادہ نہ ہمیں گفتگو کی ضرورت ہے نہ ہمارے کام کی چیز ہے. اس لیے اس سے آگے میں سوچنا نہیں چاہیے. اب 3 باتیں آج وہ بھی بڑی اختلافی سی ہے لیکن سادہ سی رکھوں گا کہ عام بندے کو ان کے ساتھ تعلق کیا اتنا وہ بات کریں اور اس کے بعد ہمیں بات ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ان کا بات کو پڑھیں گے. ہم نے کہا دم کے بارے دم صحیح ہے کروانا چاہیے نہیں کرنا چاہیے سنت ہے غیر سنت. بھائی دم کرنا سنت ہے. کس کو اپنے آپ کو دم کر لیں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو آپ دم کر سکتے ہیں. غیر بندے سے غیر پیار سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. غیر بندے سے جتنا مرضی ہو اللہ کا ولی ہو اس سے آپ دعا نہیں کہتے بھائی میرے کو بچہ بیمار ہے یا اس کی تکلیف دعا کر. قاری صاحب نے ابھی نماز پڑھائی ہے قاری صاحب دعا کرو آپ اس سے دعا کروا سکتے. غیر آدمی سے دعا کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضرت امام حسن اور حسین کو دم کرتے تھے. حضرت عائشہ پڑھ کر نبی اکرم کے ہاتھ پر پھونک مارتی تھی اور ان کے ہاتھوں ان کے جسم پر پھیر دیتی تھی. اس لیے بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو بچوں کو بچے جو اپنے ماں باپ کو یہ دم کر سکتے ہیں غیر بندے سے دعا کر سکتے ہیں. بس سادی سی بات اتنی سمجھ میں آپ کو بتانے پاس. تعویذ ہے تعویذ کا مطلب کسی کی بنا میں لانا. بنا میں آنے کی سب سے بہترین عام بندے کی بہت زیادہ جو اذکار یا دعائیں چھوڑ کر بنیادی بات یہ ذہن میں مزید کہ آخری وہ 3 صورتیں ہیں سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق اور ناس. جب بھی آپ کو پتہ لگے کہ کوئی پریشانی ہے یا مجھے لگتا ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے ذہن میں خیال آتا ہے 3 صورتیں پڑھیں ایسے پھونک ماریں آپ نے سفر پہ یہ تعویذ بنا میں آ گئی. یہ دم بھی ہے یہ تعویذ بھی ہے. بس سادی سی بات عام بندے کے لیے اتنی کافی ہے. اس کی علمی گفتگو میں عام بندے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ضرورت پڑے کسی بندے کو کہیں دعا کرتے ہیں اور خود کیا کرنا ہے خود کو صورتیں جو بھی اذکار اس کے علاوہ بھی آپ کو ملتی ہیں کہ بھائی احادیث سے ثابت ہے یہ ذکر کرنا یا یہ آیت پڑھنا آپ پڑھیں اس کو رات کو سوتے ہوئے جیسے بستر پر جاتے ہوئے آخری وہ صورتیں پڑھ لیں دم کرنے کا دم بھی ہو گیا تعویذ بھی ہوگا. تیسرا اور آخری وسیلے کے بارے میں بڑی مشہور اختلافی بات ہوتی ہے. سادی سی بات سمجھ لیں بہت زیادہ نہیں کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ہوتا ہے. وہ وسیلہ کیا ہے دعا مانگنے کا طریقہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. طریقہ کیا ہے جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اللہ کی حمد اور اس کی بڑائی بیان کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کوئی اور جتنے بھی جس چیز میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد اپنی دعا مانگے عربی میں مانگے اپنی زبان میں مانگے اینڈ میں پھر درود شریف پڑھنا دعا کو ختم کر دیں. آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. آپ غیر بندے سے اسی طرح کہیں وہ آپ کی دعا کر دیتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے. باقی اور کون سی یہ بہت لمبی گفتگو ہے عام بندے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سادی سی بات میں نے بتائی ہے دم اور تعویذ یہی ہے جو صورتیں کہہ ان کو پھونک مارے اپنے جسم پر پھیلے اپنے بچوں کو دم کر لیں اپنی بیوی کو دم کر لیں. یہ تعویذ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ بنا میں آ گیا. تعویذ کا مطلب کسی کی بنا میں آنا ہے. بنا کس میں آنا ہے اللہ کی بنا میں آنا ہے. تو اللہ کی بنا کی یہاں پہ صورت سب سے بہترین سادہ اور چھوٹا سا وظیفہ ہے. یہ کرتے رہے جب بھی آپ کو پریشانی ہو. اور آگے وسیلہ ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی بڑائی بیان کریں درود پڑھیں دعا مانگیں اینڈ میں پھر درود پڑھیں. آپ کا وسیلہ بھی ہو گیا آپ کی دعا. بس یہ سادی سی میں نے بات کی ہے تاکہ اس میں بہت ساری باتیں بلکہ میں نے تقریباً ساری باتیں چھوڑ دی کیونکہ عام بندے کا اتنا علم نہیں ہوتا اس کو بتائیں کہ وہ کنفیوز ہوگا. وہ سوچے گا اچھا یار اس نے مجھے یہ کہا اس نے. آپ کو اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ باتیں پکڑ لیں کہ اللہ کے اولیاء کرام کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس سارے ثواب میں نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو 3 ہی چیزوں کا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور یہ دم اور تعویذ اور وسیلہ. یہ بات ہے دعا کا بہترین طریقہ اللہ کے نام سے اس کی عظمت بیان کریں درود شریف پڑھیں دعا مانگیں اینڈ میں درود شریف پڑھ کر بات دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سن رہا ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ ہماری باتیں سن رہا ہے وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا ہے کہ یہ بنیادی باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کیونکہ رمضان سے آخری ہفتہ ہے رمضان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے علاوہ پھر رمضان کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ جاری رکھیں گے لیکن رمضان کے متعلق ہم اگلے انشاءاللہ گفتگو کریں گے تاکہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے
اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. یہ کچھ چیزیں لائن میں لگا لیتا ہوں, اگلے ہفتے آؤں گا, وہ پھر بنیادی باتیں آپ کو بتا دوں گا کہ رمضان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے اور ہم نے کیسے رمضان پورا مہینہ 30 یا 29 دن گزارا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی, احادیث کے ساتھ جڑنے کی اور باپ مسلمان